میں سے اکثر جانتے ہوں گے کہ پاکستان کے شمالی علاقوں میں ہر سال نومبر سے برف گرنا شروع ہو جاتی ہے اور جنوری تک تو 10-15 فٹ تک برف پڑ چکی ہوتی ہے، لیکن اس برس وہاں ابھی تک 6 انچ بھی برف نہیں پڑی۔ یہی حال کشمیر کا ہے، حالانکہ شمالی پہاڑی علاقوں میں ہر سال اکتوبر سے شروع ہو کر فروری تک وقفے سے برف باری ہوتے رہنا معمول کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ان کیمرہ سیشن میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان احمد خلیل جازم۔ ناظرین، پاکستان لمحے موجود میں کافی مشکلات کا شکار ہے۔ ہم ماحولیاتی آلودگی کو دیکھیں تو صرف وہی قابو سے باہر ہے۔ ہمارے بڑے شہروں کا زیر زمین پانی خراب ہو چکا ہے یا ختم ہو رہا ہے۔ ایئر کوالٹی کافی خراب ہے، ہیٹ ویوز بہت زیادہ آ رہی ہیں، انرجی کے مسائل الگ ہیں، اور جنگلات، جی ہاں، ملک میں صرف 4% رقبے پر جنگلات موجود ہیں، اور وہ بھی زیادہ تر شمالی علاقہ جات میں ہیں۔ ان تمام مشکلات کے ساتھ ساتھ اب پاکستان کے لیے ایک اور بڑی مشکل سر اٹھا رہی ہے، یعنی بارشیں ناظرین ہم سے روٹ گئی ہیں۔ موسم سرما آدھا گزر چکا ہے اور ابھی تک سرما کی بارشیں نہ ہو سکیں۔ ملک بھر میں نہ صرف بارشوں کی قلت ہے بلکہ پہاڑی علاقوں میں برف باری بھی ابھی تک شروع نہیں ہوئی۔ حالانکہ دسمبر کے آخر میں شروع ہونے والی برف باری اس مرتبہ جنوری کے اواخر تک روٹھی ہوئی ہے۔ پاکستان جو پہلے ہی پانی کی کمی کے شکار ممالک میں شمار ہوتا ہے، اس پر مستضاد اب تک سرمائی بارشوں اور برف باری کا نہ ہونا آنے والے وقت کا بھیانک چہرہ دکھا رہا ہے۔ آپ میں سے اکثر جانتے ہوں گے کہ پاکستان کے شمالی علاقوں میں ہر سال نومبر سے برف گرنا شروع ہو جاتی ہے اور جنوری تک تو 10-15 فٹ تک برف پڑ چکی ہوتی ہے، لیکن اس برس وہاں ابھی تک 6 انچ بھی برف نہیں پڑی۔ یہی حال کشمیر کا ہے، حالانکہ شمالی پہاڑی علاقوں میں ہر سال اکتوبر سے شروع ہو کر فروری تک وقفے سے برف باری ہوتے رہنا معمول کی بات ہے۔ شمالی علاقوں کی سردیوں میں پڑنے والی برف ایک ایسا سفید تیل ہے جو پاکستان کی معاشی گاڑی کے انجن کو گرم رکھ کر سارا سال سٹارٹ رکھتا ہے۔ یہ برف صوبہ پنجاب اور صوبہ سندھ کی فصلوں کے لیے درکار آدھے سے بھی زیادہ پانی کی کمی کو پورا کرتی ہے۔ ناظرین، دیکھا جائے تو پاکستان کے شمالی علاقوں میں 7,000 سے زیادہ گلیشیئرز ہیں۔ قطبین کو چھوڑ کر یہ علاقہ دنیا کے چند بہت بڑے گلیشیئرز کی آماجگاہ ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پانیوں کا سارا دار و مدار دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں پر ہے۔ دریائے سندھ تبت کے گلیشیئرز کی کوکھ سے نکلتا ہے، جسے ایشیا کے پانیوں کی ٹینکی کہا جاتا ہے۔ پاکستان کے شمالی پہاڑی علاقے 22,000 اسکوائر کلومیٹر کے رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں، جس کے 1/3 حصے پر گلیشیئرز قابض ہیں۔ یہ گلیشیئرز پاکستان کے ڈیپ فریزر ہیں جو اپنے اندر 2,200 ملین ایکڑ فٹ سے زیادہ پانی فریز کیے ہوئے ہیں۔ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ پانی کا یہ حجم پاکستان کے پانی کی کل سالانہ ضرورت سے 10 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ سردیوں میں شمالی پہاڑی علاقوں کے 70% علاقے جو 15,000 اسکوائر کلومیٹر پر مشتمل ہیں، ان پر برف پڑ جاتی ہے، جو گرمیوں میں پگھلتے ہوئے بھی 2,500 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ گھیرے رکھتی ہے۔ یوں گلیشیئرز اور برف کے پگھلنے کی وجہ سے دریائے سندھ میں سارا سال یہ جو ہے دریا رواں دواں رہتا ہے۔ دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں کا طاس پاکستان کے 2/3 رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور پاکستان کی زرعی ضروریات کا 95% پانی فراہم کرتا ہے، جس کا نصف برف اور گلیشیئرز پگھلنے سے آتا ہے۔ چنانچہ دیکھا جائے تو یہ پاکستانی معیشت کی شہ رگ ہے۔ اس برس شمالی علاقوں میں برف باری نہ ہونے یا بہت کم مقدار میں ہونے کا سیدھا سادہ مطلب ہے دریائے سندھ میں پانی کے بہاؤ میں خوفناک کمی، جس کی وجہ سے ملک بھر میں فصلیں متاثر ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ ہمارے پاس اس کے متبادل کے طور پر پانی کا کوئی اور ذخیرہ موجود نہیں ہے۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کا اب تک کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ موسم سرما کی آدھی بارشیں دسمبر کے مہینے میں ہو جاتی تھی۔ موسم سرما کی بارشوں کے بغیر میدانی علاقوں کی فصلوں کی نشو و نما شدید متاثر ہوگی اور پیداوار کم ہوگی۔ موسمیاتی تبدیلیوں کا یہ روگ ہمیں غذائی قلت کی طرف کھینچے چلا جا رہا ہے۔ ہمیں ان تبدیلیوں کو سمجھ کر ان کے اثرات سے نبرد آزما ہونا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ کیسے ان سے نبرد آزما ہونا ہوگا؟ سب سے پہلے تو ہمیں پانی کو محفوظ کرنے کے طریقوں پر کام کرنا ہوگا، پھر آبپاشی کے جدید طریقے اختیار کرنا، اور سب سے اہم زیر زمین پانی کا ریچارج اور دریاؤں کی قدرتی گزرگاہوں کی بحالی شامل ہے۔ ضرورت اس عمل کی بھی ہے کہ ملکی معیشت میں زراعت پر انحصار کم کرنا ہوگا، صنعت و حرفت کا حصہ بڑھانا ہوگا، صرف انسانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے درکار فصلیں اگانا ہوں گی،
اور پانی کی آلودگی پر قابو پانا ہوگا۔ ناظرین، بدقسمتی سے یہ سب کچھ ہمارے حکمران تو کرنے سے رہے، تو ہمیں اپنی مدد آپ کے تحت یہ سب کام کرنا پڑے گا۔ پانی کی ایک ایک بوند کو سنبھالیے، اپنے لیے نہیں تو اپنے آنے والی نسل کے لیے، ورنہ ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔